بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محسن ظہور ہے اور میں موجود ہوں آپ کے سامنے ایم زیڈ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیوں ہمیں لیک شور ریزیڈنشیا میں انویسٹمنٹس کرنی چاہیے۔ 3 سے 4 ایسے بیسکس پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو جس میں آپ کو ان کیوں کا جواب مل جائے گا کہ ہمیں کیوں انویسٹمنٹس کرنی چاہیے، اور کیا ایسے بیسک پوائنٹس ہیں جو ایسے فیچرز ہیں جو اس سوسائٹی کو دیگر ہاؤسنگ سوسائٹی سے منفرد بناتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ بھی لیک شور ریزیڈنشیا میں انویسٹمنٹس کر سکیں، اسپیشلی وہ کسٹمر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آمدن کم ہے یا وہ مڈل کلاس طبقے سے رکھتے ہیں تعلق۔ تمام وہ کسٹمرز لیک شور ریزیڈنشیا میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ سو ویورز، بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ ہمیں لیک شور ریزیڈنشیا میں انویسٹمنٹس کیوں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات ہے لوکیشن کی۔ اس کی جو لوکیشن ہے یہ راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے پرائم لوکیشن ہے، اور ایک ایسی لوکیشن ہے جو کہ تمام جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے نام سنا ہوگا، خانپور ڈیم۔ یہ لوکیٹ کرتا ہے خانپور ڈیم کے اوپر، جس کو ایزیلی آپ راولپنڈی اسلام آباد سے 30 سے 35 منٹ کے اندر اس کو ریچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی لوکیشن کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیگزینڈر روڈ کے اوپر کام چل رہا ہے، اور مستقبل میں آپ D12 سے ایزلی 12 کلومیٹر کی ڈرائیو کے اوپر، یعنی کہ D12 جو ایک سیکٹر ہے CDA سیکٹر، اس سے 12 کلومیٹر کی ڈرائیو کے اوپر آپ اپنے پروجیکٹ کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ شہر سے بہت دور نہیں ہے، اس کی سراؤنڈنگ میں چھوٹے بڑے شہر موجود ہیں، اور اچھی خاصی آبادی بھی اس کے قریب موجود ہے، یعنی کہ یہ کسی جنگل میں نہیں ہے، یہ شہر سے قریب ہے۔ اور یہ ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر سالانہ 20 سے 22 لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں، اور ویکلی بیسس کے اوپر 40 سے 50 ہزار لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے آپ ویکیپیڈیا کر لیں، جیسے آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو مینشن نظر آئے گا کہ 40 سے 50 ہزار لوگ جو ہے ویکلی خانپور ڈیم پہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ویل نون پلیس ہے، یہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو لوکیشن اس کی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں اس کی، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے لو کاسٹ۔ اس کی جو پروجیکٹ کی جو قیمت ہے ایک تو وہ بہت کم ہے، اور اس کا جو پیمنٹ پلان ڈیزائن کیا گیا ہے مینجمنٹ کی طرف سے وہ بہت ہی آسان ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ کم آمدنی والے اور مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی لیک شور ریزیڈنشیا میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بیکاز اس کی جو پیمنٹ پلان ہے وہ بہت ایزی ہے۔ پیمنٹ پلان کی اگر ہم بات کریں، اسکرین پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ دیکھیے گا 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ صرف 25,000 روپے سے آپ اپنے پلاٹ کی بکنگ کر سکتے ہیں، اور ٹوٹل قیمت جس کی ہے 15 لاکھ روپے۔ اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں نہ کسی قسم کی ڈاؤن پیمنٹ آپ نے ادا کرنی ہے، نہ آپ نے کوئی بیلٹنگ چارجز، نہ کوئی ہاف ایئرلی، نہ کوئی کوارٹرلی۔ اب جو مڈل کلاس طبقے سے رکھتے ہیں تعلق، یا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، اگر وہ لیک شور ریزیڈنشیا کے علاوہ کسی اور پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری اتنی منتھلی انسٹالمنٹس ہیں، اس میں سے ہم جو ہمارا چند اماؤنٹ ہے اگر ہم اس کو سیو کر لیں، اور اس سیونگ میں سے ہم کوئی ایک ایسا پلاٹ لے لیں جس میں ہمیں 3 سے 4 سال کی انسٹالمنٹس میں ایک پلاٹ مل جائے، تو ہمارے اور ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ ذرا محفوظ ہو جائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ 10% یا 20% سے اپنی بکنگ تو بیچارے کنفرم کر لیتے ہیں، لیکن 3 سے 4 مہینے کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو 3 مہینے کے بعد ایک بڑی انسٹالمنٹ یعنی کہ بیلون پیمنٹ کرنی ہے۔ اگر کوارٹرلی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے تو آپ کو 30 سے 50 ہزار کے درمیان پیمنٹ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہاف ایئرلی یعنی کہ 6 مہینے بعد آپ کو جمع کرنی پڑے گی تو 70 سے 80 ہزار یا لاکھ روپے بھی آپ کو ادا کرنے پڑیں گے ہاف ایئرلی کی صورت میں۔ تو اس صورت میں تمام وہ طبقہ جو کم آمدنی والا ہے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ جی ہم منتھلی انسٹالمنٹ تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ہاف ایئرلی یا کوارٹرلی انسٹالمنٹ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو منتھلی سیونگ ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے۔ تو ہماری ہر 3 مہینے بعد جو سیونگ ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، اس لیے جو منتھلی انسٹالمنٹ ہے وہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہاف ایئرلی یا کوارٹرلی وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے لیک شور سٹی نے آپ کے لیے ایک ایسا پیمنٹ پلان ڈیزائن کیا جس میں آپ بکنگ کر سکتے ہیں صرف اور صرف پہلی انسٹالمنٹس، یعنی کہ پہلی قسط ادا کریں گے آپ 5 مرلہ کی 25,000 تو آپ کی پلاٹ کی بکنگ کنفرم ہو جائے گی۔ اب نہ تو آپ نے یہاں پہ 3 مہینے بعد کوئی پیمنٹ کرنی ہے، نہ کوئی 6 مہینے بعد، نہ ہی بیلٹنگ کے ٹائم پہ، اور نہ ہی آپ نے کوئی پوزیشن چارجز ادا کرنے ہیں۔ تھرو آؤٹ آپ نے 25,000 ادا کرنا ہے، اور 5 سالوں کے اندر آپ کے 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ کنفرم ہو جائے گا۔ تو میرے حساب سے یہ ایک بیسک وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے لیک شور سٹی میں، کیونکہ پیمنٹ پلان اس کا انتہائی مناسب ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں چوتھی چیز کی پوزیشن، اگر آپ 60% پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں
تو 60% اماؤنٹ ادا کرنے پر آپ کو پلاٹ نمبر بھی ادا کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو بیلٹنگ میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کو بیلٹنگ کے لیے کوئی الگ سے پیمنٹ ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اسی ٹائم اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو 60% پہ ہی آپ کو پلاٹ پہ قبضہ دے دی جائے گا، اور اس پہ آپ اپنا گھر کی جو تعمیر ہے وہ شروع کر سکتے ہیں 60% کے اوپر ہی، اور ریمیننگ آپ اماؤنٹ جو ہے آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری جو چیز ہے کہ ہم جس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یا اداروں سے جو ہے وہ اپروو ہے کہ نہیں ہے، تو الحمدللہ لیک شور سٹی ٹی ایم اے سے اپروول لے چکا ہے، یعنی کہ اس کی این او سی اپروو ہو چکی ہے۔ سائٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام بھی چل رہا ہے، لے آؤٹ کے اوپر کام چل رہا ہے، ٹاؤن پلان ایز اے ہائر کر لیا ہے رضوان شاہ صاحب کو۔ تمام یہ وہ چیزیں جو میں آپ کو بتایا تھا سٹارٹ میں کہ کیوں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، تو یہ تمام وہ چیزیں جہاں پر آپ کو این او سی اپرووڈ ہو، لوکیشن آپ کی ایسی ہو جہاں پر ہر کوئی جانا چاہتا ہے اور ہر کوئی جاتا ہے ویکلی بیسس کے اوپر اپنی فیملیز کے ساتھ، منتھلی بیسس کے اوپر وہاں پر انجوائے کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو لوکیشن بھی بیسٹ ہے۔ پھر جو پلاٹ کی قیمت ہے وہ انتہائی مناسب ہے اور ایزی پیمنٹ پلان کے ساتھ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں تمام وہ کسٹمر جو کہ کم آمدنی کی وجہ سے پلاٹ پرچیز کرتے نہیں تھے، اور اگر کر لیتے تھے پرچیز تو وہ کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی انسٹالمنٹس کی وجہ سے جرمانوں سے بچنے کے لیے اپنی جو پلاٹ ہے وہ سیل کر دیتے تھے کم پرائس کے اوپر، جس کی وجہ سے پروجیکٹ کی ویلیو بھی ڈاؤن ہوتی تھی اور ان کو بھی نقصان ہو جاتا تھا بھاری قسم کا۔ تو یہاں پر آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، آپ نے تھرو آؤٹ ایک ہی پرائس جمع کرنی ہے 5 سال تک، جلدی جمع کر دیں گے تو جلدی قبضہ مل جائے گا اور آپ اپنے پلاٹ پر کنسٹرکشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ مزید لیک شور کے حوالے سے اگر آپ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا لیک شور ریزیڈنشل میں بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، ہمارے قریبی آفس تشریف لے کے آئیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔